السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور ادویات کے بارے میں جو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ان میں جس دوائی کے بارے میں اور علاج کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ کینتھرس ہے۔ کینتھرس ایک قسم کی مکھی ہے اور جو کسی کو کاٹ جائے تو جسم میں بہت عجیب قسم کی سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ کینتھرس کو پنجابی میں تیلنی مکھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسپینش فلائی۔ یہ شروع میں عورتوں کو جنسی ہیجان پیدا کرنے کے لیے یا جنسی جوش پیدا کرنے کے لیے استعمال کرایا جاتا تھا، اور یہ بندرگاہوں پر چونکہ فحاشی کے اڈے بہت زیادہ بن چکے تھے اور یہ بندرگاہوں پہ رہنے والے لوگ عورتوں کو اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، یعنی ان کے جنسی تحریک دلانے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب اس کے استعمال کو منع کر دیا گیا ہے، بہت شدت سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کینتھرس جن چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کا تعلق پیشاب، گردہ، مثانہ اور سوزش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً جب گردے میں بہت زیادہ سوزش ہو جائے اور اس سے پیشاب میں شدید جلن، پیشاب اور مثانہ میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شیشہ پگھلا ہوا، پیشاب کی نالی میں اتنی شدید جلن ہوتی ہے اور پیشاب اتنی جلن سے آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے شیشہ پگھلا دیا ہو اور وہ شیشہ انتہائی تکلیف دے، پگھلا ہوا شیشہ انتہائی تکلیف سے پیشاب کے ذریعے خارج ہو رہا ہو، اور یہ اس میں قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہوتی ہے اور انتہائی جلن ہوتی ہے، اور اتنی جلن ہوتی ہے کہ بعض اوقات مریض کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اس نوعیت میں آپ کینتھرس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز بڑا کامیاب ترین نسخہ ہے۔ کینتھرس کے پیشاب کی تکلیف میں کینتھرس کا ایک مجرب ترین میں نسخہ استعمال کرتا ہوں پیشاب کی تکلیف میں۔ اس میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ کینتھرس ہے، یعنی اس مرکب کا اول ترین حصہ جو ہے نا وہ کینتھرس ہے۔ کینتھرس کے ساتھ 3 چیزیں اور ایڈ کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز پیشاب کے لیے یہ تیز بہادر دوائی ثابت ہوتی ہے۔ کینتھرس کو جلنے کے امور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جسم جل گیا ہو اور اگر جسم جل کے پھٹا نہ ہو، یعنی اس میں پھٹ نہ گیا ہو، تو اس کو بیرونی طور پہ اس کا مدر ٹنکچر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اندر بھی پوٹینسی میں لیا جاتا ہے۔ اس میں کینتھرس میں بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں جلد پر، اور لیکن یہ رسٹاکس سے زیادہ بڑے چھالے نہیں ہوتے۔ رسٹاکس میں چھالے جو بہت بڑے بنتے ہیں تو ان چھالوں کا علاج رسٹاکس سے ممکن ہے۔ اگر رسٹاکس اپنے کام میں فیل ہو جائے تو ایسے چھالوں کا علاج کینتھرس سے بطریقہ حسن کیا جا سکتا ہے۔ کینتھرس ایسی دوائی ہے کہ اس سے جسم میں جھریاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کینتھرس کا مریض انتہائی قسم کا پرتشدد خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص میں ذہنی رجحان تشدد کی طرف مائل ہو اور وہ انتہائی متشدد ہو، ہر معاملے میں تشدد کو مد نظر رکھتا ہو، کسی جگہ بھی نرمی کا سلوک نہ رکھتا ہو، تو
تو ایسے مریض کے لیے یا ایسے شخص کے لیے اگر آپ کینسرس بڑی طاقت میں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا مزاج جو ہے نا وہ نرم ہو جائے گا۔ سخت مزاجی اور غصے کے لیے جو اولین دوائی ہے وہ کیموملا ہے، لیکن اپنی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بہترین دوائی جو ہے نا وہ کینسرس ہے۔ کینسرس میں انتہائی قسم کا جو جنسی تشدد کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جن میں متشدد قسم کی جنسی تشدد پایا جاتا ہے، ان کے اس قسم کے متشدد جنسی رجحان کو ختم کرنے کے لیے بھی کینسرس جو ہے نا وہ بہت ہی اہمیت کی حامل دوائی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے عضو مخصوص کے اندر بہت شدید قسم کی جلن ہوتی ہے جو عورتیں اپنی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ شدید قسم کی جلن جس میں اگر ان کے خامند کو سوزاک ہو یا ان کے خامند کو شوگر وغیرہ کی بیماری ہو، مباشرت کے بعد ان کے ساتھ منہ میں جو ان کے جنسی اعضاء میں اندر بیضۃ الرحم میں شدید قسم کی جلن واقع ہو اور اس کے ساتھ لکوریا بھی آ رہا ہو، تو اس نوعیت کے لکوریا کے لیے کینسرس تیز بہادر دوائی ہے۔ اور ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دوائی کینسرس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس قسم کے حیض اور لکوریا میں بھی یہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔